بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ انفطار جو ہے وہ مکمل ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان ہے کہ ہم آج ربع سپارے تک اللہ نے ہمیں پہنچایا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اس میں شروع سے سورت میں بتایا گیا کچھ عملی پہلو اور تدبر کے لیے، کچھ غور و فکر کے لیے چند باتیں جو اس میں اہم ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے تھوڑا سا خود بھی غور و فکر کریں، تدبر اختیار کریں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا بننا اور انسان کا جو وجود ہے وہ ایک معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو بنایا، اور پھر ہر چیز کا ختم ہونا، اور پھر انسان کا حساب کے لیے کھڑا ہونا. تو یہ کس کے لیے سب کام ہوا ہے، یہ سارا نظام کس کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور پھر قیامت جو آئے گی تو وہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے. نہ پہاڑوں کے لیے، نہ سمندروں کے لیے، نہ دریاؤں کے لیے، نہ آسمانوں کے لیے، نہ زمین کے لیے، مگر وہ سب اس سے متاثر ہوں گے. یہ انسان کے لیے ہے، انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. اور ہم ختم تو یہ سب بھی ختم. پھر میدان حشر قائم ہوگا، اور اس میں پھر عمدہ ترین چنے ہوئے لوگ اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت تک پہنچائے جائیں گے. اور پھر جو دنیا میں اپنا مقصد پورا کرے گا، مقصد زندگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو پھر وہاں پر اس کے جزا اور سزا کے فیصلوں کے بعد ان کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا. جو ساری زندگی جھٹلاتا رہا اور اس کو اللہ سے ملاقات کی کوئی فکر ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کچھ نہ کر کے امیدیں ایسی لگائی ہوئی ہیں کہ وہی صرف جنت میں جانے والا ہے. تو انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے جس کے لیے کہ اس کو بنایا گیا ہے. وہ اگر نہیں پورا کرے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں، اس کوڑے خانے میں پھینک دیا جائے گا، جس میں کہ وہاں سے نکلنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. انسان کے لیے اگر دیکھا جائے تو 3 مرحلے ہیں: دار الدنیا، دار البرزخ اور دار القرار یعنی جنت. اب جو دنیا میں انسان نے اپنا فرض ادا کیا تو پھر برزخ کی زندگی میں بھی اس کے لیے آرام اور سکون ہوگا، اور قبر میں بھی کھڑکی کھول دی جائے گی. قرآن اس کے لیے اچھے ساتھی کی شکل میں اس کا دل بہلانے آئے گا، اور پھر آخر میں تو انجام دار القرار یعنی جنت ہوگا اس کا ٹھکانہ. تو یہاں پر اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ابھی شروع سے ہم یہ صورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ نبا سے، تو 2-3 چیزیں جو ہیں مستقل، کئی چیزیں آپ دیکھا کہ مستقل آ رہی ہیں اس میں، مستقل طور پر زمین کا ذکر، آسمان کا ذکر، یہ سب اس کے نقشے، ان کی کیفیات، ان کی تبدیلی، فرشتوں کا ذکر، اعمال ناموں کا ذکر، پھر جزا اور سزا، جنت اور جہنم کا، قرآن لانے والے کا،
اور پھر ان سب چیزوں کو ہی ریپیٹ کیا گیا، بار بار دہرایا گیا ان سب کو. اور کس لیے دہرایا گیا ہے؟ کہ ہم اس کو سیریسلی لیں، سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بار بار دہرا کر اس بات کو، اس کی اہمیت کو سمجھایا جاتا ہے. اور جس دن یہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی انسان کو، نہ اس کا مال، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی دولت، نہ اس کی ڈگریاں، نہ اس کی جاب، نہ اس کی کسی کی سفارشیں اس کے کام آ سکیں گی، تو پھر اس میں جو دعوت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو. تم کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کہ اس سے پہلے والی صورت میں بھی کہا گیا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. اور یہاں پر بھی کہا گیا کہ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، کس نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اس کی پکڑ سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور اللہ کی ملاقات سے کا تمہیں کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور یہ بھی تمہیں احساس نہیں رہا کہ تم یہاں نافرمانیاں کر رہے ہو تو اللہ سے کل ملو گے تو اس کو کیا جواب دو گے. تو اس سے ملاقات ہونی ہے، اس کے پاس جانا ہے، وہیں جا کر ٹھہرنا ہے، تو پھر کیسے بچ سکو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ تو اس میں دعوت غور و فکر بھی جگہ جگہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے رویے چینج کریں اور اپنے جو طریقے ہیں ان کو بدلیں، اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی بہترین کوشش کریں. اس صورت کی اگر اہم چیزیں ہم دیکھیں تو اس میں انسان کی تخلیق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح بنایا اور کس طرح سے اس کو جوڑ کر تیار کیا، اور پھر اس کو بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور پھر فرشتوں کے حوالے سے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس میں یہ دو چیزیں اہم ہیں. باقی کا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے تو اور بھی چیزیں سب اس کے ساتھ چل رہی ہیں، تو یعنی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی چیزیں جیسے اہم ہوتی ہیں تو وہ اس میں بتائی گئی ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں کہ انسان کا جو ایک صرف اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں لگائی ہیں، ان سب پہ اگر انسان غور و فکر کرے تو ان کے بارے میں سوچے. اور آج جس طرح سے کہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے کہ وہ سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ مسکرانے میں صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مسکرانا اور ہنسنا، جو ہمیں یہ کیفیات ہماری دی ہیں، ہمارے اندر رکھی ہیں، تو اس میں ایک صرف مسکرانے کے لیے کہا کہ ہزاروں سیل کام کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر غور کریں ہم کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا جو پانی ہے اس کو دیکھیں کہ آنسو جو ہے وہ بالکل الگ مختلف چیز ہے، کان میں سے نکلا ہوا پانی بالکل الگ چیز ہے، ناک میں سے نکلا ہوا بالکل الگ، منہ میں سے جو نکلتا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نکلنے والے جو مادے ہیں ان تک کی الگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں چیزیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو. اور دیکھیں پسینہ جو آتا ہے وہ دیکھیں کہ پسینہ اگر خشک ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، پسینہ اگر زیادہ آ جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، اور آنسو اگر ختم ہو جائیں تو نالیاں سوکھ جاتی ہیں اور آنسو نہیں نکلتے تو بیمار پڑ جاتا ہے، آنسو اگر زیادہ نکلنے لگ جاتے ہیں تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ اعتدال کس نے قائم کیا؟ اور پھر اگر چیزیں بڑھتی چلی جاتی، یہ اعتدال میں رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ہاتھ اگر بڑھتے چلے جاتے، بال اگر بڑھتے چلے جاتے، اور پھر ہماری جو جسم کے حصے ہیں وہ تمام بھی بڑھتے چلے جاتے اور کسی حد پہ نہ رکتے، تو انسان کا کیا حال ہوتا. ایک بہت لمبے آدمی کو جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو دیکھیں آپ، اور ایک جو بالکل بھی نہیں بڑھتا، جو چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کو دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال قائم کیا. اگر بڑھتے چلے جاتے تو کہاں پہنچ جاتے، اور پھر اتنی عمر تک یعنی 50 60 70 سال کی عمر میں انسان کا کیا حال بن جاتا. تو ہر چیز کو اعتدال میں رکھا اور اللہ نے ایک توازن قائم کیا، معتدل بنایا، اور جہاں تک چاہا اس کو حکم دیا ہے کہ ہمارے جسم کے حصے کو، ہر حصے کو حکم ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم تو کسی کو نہیں دیتے نا، ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ نہیں ہمارا اتنا ہی حصہ بڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیے ہوئے ہیں، اور ہر کافر اور ہر مشرک اور ہر مسلمان، ہر مومن کا اسی طریقے کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کافر کا جسم اس کی اپنی مرضی سے بڑھتا ہے. ہر ایک کا جسم کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے ہر ایک کو
حکم دیا ہوا ہے اور ہر ایک چیز اس کے حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہے. اور پھر اس میں آپ بھی اس میں اگر غور و فکر کریں تو بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں آپ سوچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب غور و فکر کریں گے تو بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ جو اس میں کرامن کاتبین کی بات کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جو ہماری ہر وقت ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں اور ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اس کے حوالے سے جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے فرشتہ. تو نیت اور ارادے بھی فرشتے جانتے ہیں. ایک سفیان ثوری جو ہیں وہ ایک تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ ان سے کسی ان کے شاگرد نے، طالب علم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یعنی ہماری سوچ فرشتے کیسے معلوم کر لیتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خوشبو آتی ہے، تو فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہے. تو یعنی نیکیوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور جب کوئی بری نیت سے یا برا ارادہ کرتا ہے، بدنیتی کرتا ہے، برا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے اندر سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ برائی لکھ لیتا ہے. اور حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، مگر انہوں نے اس کو ایک ایکسپلین کر کے بتایا. اور جیسے کہ جھوٹ کے بارے میں بھی ہمیں صحیح حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور فرشتہ پھر اس سے دور چلا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کے اندر خود ہی ایک کشش ہوتی ہے. جو نیک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے سے، چال ڈھال سے، جو رحمان کے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ فرقان میں، کہ ان کا تو ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو متقی، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اچھا ہو، شریف ہو، اور ایک ڈاکو اور چور ہو، آپ دیکھیں دونوں کی چال میں آپ کو فرق فوراً پتہ چل جائے گا. یعنی دیکھتے کے ساتھ آپ چہرے سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے، وہ آپ سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے، مگر دیکھتے کے ساتھ انسان پہچان جائے گا کہ یہ جو ہے صحیح آدمی نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ صحیح آدمی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ قیافہ شناسی جو ہوتی ہے، یہ کہ انسان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، یعنی ابھی کی نہیں ہے اس نے، صرف ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے کہ اس کی نیکی لکھ لو. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کی نیت کے مطابق جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کی نیت میں، تو وہ 10 سے 700 تک اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے. اور کتنا اللہ تعالیٰ اور بھی اس سے بڑا چڑھا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور جب کوئی انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر وہ پھر اسے کرتا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور اگر اسے کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی برائی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس میں ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ تیار ہو رہا ہے، مسلسل تیار ہو رہا ہے، اور وہ غافل بھی نہیں ہے، وہ بھولتے بھی نہیں ہیں، وہ رشوت بھی نہیں لیتے فرشتے، اور وہ جو ہیں کسی کا غلط بھی نہیں لکھ دیتے ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کر دیتے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا ہو اور وہ انہوں نے لکھ دیا ہو. تو پھر وہ تمام یہ شہادتیں اور گواہیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے کہ وہ اپنا اس کا انجام اسی پر منحصر ہے، اور وہ پھر کہاں جائے گا اس کے حساب سے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اللہ کی گواہی، اور انسان کے خود کے جسم کی، ہاتھ پاؤں کی، سب کی گواہیاں یہ سب جمع کروا رہے اللہ تعالیٰ، تاکہ ان شہادتوں کے ساتھ میں اس کے حق میں جو فیصلہ کیا جائے تو وہ پورا مکمل ہو، اور پھر انسان کو کچھ بھی کہنے کی اس میں گنجائش یا کوئی بات کرنے کی کوئی وہی نہیں ہوگی، کوئی بہانہ بنانے کی کہ میں نے نہیں کیا تھا یا مجھے معلوم نہیں تھا. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، بار بار بتا دیا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے اور پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور تمہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کیا آگے بھیجا تھا. اور پھر دھوکے میں نہ پڑو، شیطان تمہیں، وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، تم اس کے بندے ہو تو بندگی اختیار کرو، اور پھر تم مکمل
ٹوٹلی جو ہو بالکل بے بس ہو اللہ کے آگے. کوئی تمہارا اختیار نہیں، کوئی بس نہیں کہ تم دنیا میں اپنے آپ آ جاؤ یا دنیا سے اپنے آپ چلے جاؤ. جب اس کا حکم ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے وہ تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے، اور جب اس کا حکم ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مل کر بھی تمہیں اس میں دنیا میں رکانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ تم بے بس دنیا سے چلے جاتے ہو. کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی تمہیں نہیں رکا سکتا. اور پھر اس کے بعد میں اصل کیا وجہ ہے تمہارے جھٹلانے کی کہ تم جو ہو یوم جزا کو جھٹلاتے ہو، اس کو تم بھول گئے ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا ہے. تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے انجام کا سوچو کہ جو نیک لوگ ہوں گے، ابرار ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے، اور فجار جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے، جو برائیاں کرنے والے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ان کے لیے نافرمانوں کے لیے آگ تیار کی ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جن کا کسی دل میں خیال تک نہیں گزرا، کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہے. اور پھر تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہوگا. تو اس میں ہمیں ہمارے عمل کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی سمجھ جائیں اور سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف چلیں اور اللہ کے احکامات کی پوری پوری پابندی کریں. اور کیونکہ دیکھیں آج ہمارے پاس یہ مہلت عمل ہے، اور پھر یہ مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے، کیونکہ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مہلت ختم ہوئی اور اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں پھر وہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، جب حساب کے وقت اس کو اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ سب قبروں سے چل کر اور پھر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. تو جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن ہمیں ملے گا اور یا پھر اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. تو پھر کوئی شاعر کہتا ہے کہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل بیٹھا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. تو ہمیں اس سے پہلے یہ مہلت عمل ہمیں جو ملی ہوئی ہے اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور بہترین عمل، ایسے عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے، اور ہماری مدد فرما اس میں. اور جو ہم سے غلطی ہو جائے، جو قصور ہو جائیں، جو کمی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے، اور ہماری غلطی اور ہماری کمی اور کوتاہیاں ہمیں دنیا میں دکھا دے، تاکہ ہم ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں. کیونکہ کل اگر وہاں جا کر معلوم ہوئی غلطیاں اور کوتاہیاں تو پھر وہاں سے تو واپسی بھی نہیں ہے، انسان واپس نہیں آ سکتا، اور نہ وہاں پر کوئی اس کی مدد کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ اس مجبوری اور بے بسی سے بچائے، اور ہمیں دنیا میں ہی عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.